کیجئے اللہ آپ کی اولاد کو ایسے بڑھائے گا جیسے حرم کے کبوتر کی نسل کو اللہ نے بڑھا دیا۔ دوسری بات کو یاد رکھیے، ہمارے نبی کے بارے میں سیرت میں آتا ہے کہ بکری چرائی ہے، اونٹ نہیں چرایا۔ بکری تو چرائی ہے لیکن اونٹ نہیں چرایا۔ یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں، اونٹ چرانا آسان ہے، بکری چرانی بہت مشکل ہے۔ ادھر بھاگتی ہے، ادھر بھاگتی ہے، ادھر بھاگتی ہے، ادھر بھاگتی ہے، اس کو جوڑ کر کے رکھنا پڑتا ہے۔ اس پر بھیڑیے کا حملہ ہوتا ہے، حملے سے بچانا پڑتا ہے۔ نبی بعد میں بنانا ہے، امت کو چلانا ہے، شیطان بھیڑیے سے بچانا ہے، اس لیے پہلے بکری چروائی، اس کے بعد نبی بنایا۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، ہمارے نبی معراج میں کہاں گئے ہیں؟ عرش کو گئے۔ عرش کون سی جگہ ہے؟ زمین کو طے کرنے کے بعد، آسمان کو طے کرنے کے بعد، ایک آسمان کے بعد دوسرے آسمان، دوسرے آسمان کے بعد تیسرا آسمان، سارے آسمان کو طے کرنے کے بعد تب آدمی عرش کو پہنچتا ہے۔ اس کے بعد دنیا ختم ہے، نبی کو بلایا جا رہا ہے عرش پر، دو مقصد سے بلایا گیا۔ دنیا کو بتانا تھا تم جس نبی کو ذلیل کرنا چاہتے تھے، ذلت کی پستی میں لانا چاہتے تھے، دیکھو ہم عزت کی چوٹی پر لا کر کے دکھا دیا۔ اور عرش کے بعد دنیا ختم ہے، اس نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ آخری نبی ہے، اس لیے نبی کو معراج ہوئی۔ تین باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں سیرت کے حوالے سے۔ سیرت کو پکڑیے، دانت سے پکڑیے، سنت کو چھوڑیں گے آپ کو کیا نقصان ہوگا؟ مرنے کے بعد چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا۔ ابن رجب حنبلی، فقہ حنبلی کے بہت بڑے فقیہ ہیں، لکھتے ہیں کہ کفن چور تھا، کفن کھینچ لیتا تھا، قبر کو کھولتا تھا، مردے سے کفن کو کھینچ لیتا تھا۔ جب اس کا ہاتھ پکڑ کر کے پوچھا گیا، جب تم مردے سے کفن کو کھینچتے تھے تو مردے کا چہرہ کدھر ہوتا تھا؟ تو کہا 80% لوگوں کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوتا تھا۔ کہا ہم تو سنت کے مطابق جب مردے کو لٹاتے ہیں تو دائیں کروٹ پر لٹاتے ہیں تاکہ چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ بات کیا ہے؟ کفن جب تم نے اتارا اور مردے کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں تھا، امام اوزاعی بہت بڑے محدث ہیں رحمت اللہ علیہ، لکھتے ہیں اصل میں پوری زندگی اس نے سنت سے منہ موڑا، اللہ نے قبلے کی طرف سے منہ موڑ دیا۔ آپ سے کہا جاتا ہے کہ بھئی فرض کو پڑھنا ہے، واجب کو پڑھنا ہے، میں راز بتا رہا ہوں، فرض آپ کا چھوٹے گا نہیں اور واجب آپ کا چھوٹے گا نہیں، آپ سنت کو پکڑ لیجئے۔ سنت کو پکڑیں گے فرض نہیں چھوٹے گا، سنت کو پکڑیں گے واجب نہیں چھوٹے گا۔ اگر آپ نے سنت کو چھوڑا تو آج تو واجب چھوٹا ہے، کل فرض چھوٹ جائے گا، جب فرض چھوٹ گیا تو اللہ اپنی پہچان سے محروم کر دے گا۔ سنت کو چھوڑنا نہیں ہے، سنت کو اگر چھوڑیں گے تو اللہ کے رسول کی دھمکی ہے، تم اپنی ماں سے زنا کرو گے ایسے جیسے یہودی زنا کرتا ہے، تم یہودی بن جاؤ گے، مسلمان نہیں رہو گے، میں تمہارا نبی نہیں، تم میرے امتی نہیں۔ سنت کو دانت سے پکڑنا ہے تاکہ ہاتھ بھی کٹ جائے لیکن سنت کی حفاظت ہو۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ہمارے نبی کے اوپر آسمان سے کتنی بار پیغام آیا؟ حضرت آدم کے اوپر 12 مرتبہ، حضرت عیسیٰ کے اوپر 13 مرتبہ، حضرت ادریس کے اوپر 4 مرتبہ، حضرت ابراہیم کے اوپر 40 مرتبہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آسمان سے اللہ کا پیغام کتنی بار اترا؟ 500 مرتبہ۔ ہمارے نبی کے اوپر آسمان سے اللہ کا پیغام کتنی بار اترا؟ 24,000 بار۔ ایک بات آپ یاد رکھیے، اسلام کیسے پھیلا؟ 1984 کی رپورٹ ہے، 235% اسلام پھیلا۔ عیسائی نے لڑکی کو لگا کر کے، شراب اور شباب کو لگا کر کے عیسائیت نہیں پھیلا سکے۔ عیسائیت کتنی پھیلی؟ 47%۔ اسلام غریبی میں، بغیر مال لٹائے ہوئے، بغیر لڑکی کو حوالے کیے ہوئے اسلام پھیل گیا 235%۔ انگریز لکھتا ہے اسلام پھیلا محمد کی وجہ سے۔ محمد کیسے پھیلائے؟ مسجد کی وجہ سے۔ مسجد سے اسلام کیسے پھیلا؟ نماز کے لیے کہا سب کو جماعت کے ساتھ پڑھنی پڑے گی اور جماعت کے ساتھ اتحاد ہوا، محمد کی وجہ سے اسلام پھیلا۔ اسلام پھیلا مسجد کی وجہ سے، اور مسجد کی وجہ سے کیسے پھیلا؟ مسجد سے مسلمانوں کو اتحاد ملا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، دیوبندی کی مسجد ہے نماز پڑھیے، بریلوی کی مسجد ہے نماز پڑھیے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے جس کے پیچھے چاہو نماز پڑھ لو، اس کا عمل اس کے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ۔ مسجد کو بانٹیں گے ترقی رک جائے گی، اتحاد ختم ہو جائے گا۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ہمارے نبی نے کتنی زندگی میں جنگ کیا؟ 27۔ پوری زندگی میں ہمارے نبی نے کتنی بار جنگ کیا ہے؟ 27۔ اور زخمی کتنے لوگ ہوئے؟ 127۔ دونوں طرف سے کتنے لوگ قتل ہوئے؟
1018. قیدی کتنے ہوئے؟ 6500. سب کو چھوڑ دیا گیا. قتل کتنے ہوئے؟ 1018. پہلی جنگ عظیم ہوئی. ہمارے نبی لڑتے ہیں، قتل لوگ کم ہوتے، زخمی لوگ کم ہوتے، قیدی لوگ کم ہوتے. لیکن جب پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے تو لوگوں کا کتنا قتل ہوا؟ 73 لاکھ. دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے، لوگوں کا قتل ہوا کروڑوں. وہ نبی امن بن کر کے آئے تھے، رحمت بن کر کے آئے تھے. آپ نے صلح کیا، جنگ نہیں کی، معاف کیا، بدلہ نہیں لیا. آخری بات بتا رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں. دھیان دیجیے گا، دھیان دیجیے گا. آپ نے سنا ہوگا کہ آدمی ہوا میں اڑتا ہے، یہ ولی ہوگا. پانی میں تیر جاتا ہے، مسلح بچھا کر کے اس پار سے اس پار چلا جاتا ہے، یہ ولی ہوگا. پل میں یہاں ہوتا ہے، پل میں وہاں ہوتا ہے، یہ ولی ہوگا. تو لکھا ہے نبی کی سنت اگر زندگی میں ہے تو ولی ہوگا. نبی کی سنت اگر زندگی میں نہیں ہے، یہ شیطان تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں. ایک جعلی پیر صاحب بستی میں آئے، کہا میں 1 نمبر کا پیر ہوں، بیٹھتا یہاں ہوں، مدینہ دیکھ لیتا ہوں. تو عورت کو پتہ کرنا تھا کہ 1 نمبر کا پیر ہے یا 2 نمبر کا پیر ہے. کہا کہ ابھی 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا. کھانا لا کر کے دیا، ترکاری کو بھات کے اندر چھپا دیا. کہا آپ لوگ 1 نمبر کے پیر ہو، کھانا کھاؤ. تو جعلی پیر نے کہا کہ کتنی بدتمیز عورت ہے، کھانا دے دیا ہے، سالن تو دیا ہی نہیں ہے. تو آپ 2 نمبر کے پیر ہو، بیٹھتے یہاں ہو، مدینہ نظر آ جاتا ہے، اور بھات میں ترکاری چھپی ہوئی ہے، نظر نہیں آتا. کون ہے تاریک آئینے رسول مختار، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا